سے باہر نکلتے ہیں ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی, تو جب پاؤں مڑ جاتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے سیریسلی ہوتا یہ ہے سیریسلی کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب ہمارا پاؤں مڑ جاتا ہے تو وہ ایک ہفتے والی کہانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کے حالات کو بہتر بنانا چاہیے. کراچی کیا ان فیوچر کوئی امید ہے کہ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو جب سے پیدا اچھا کام کر رہے ہیں اور نیو کمرس کوآرڈینیٹر کے تھرو بھی آتے ہیں, لیکن بس یہ کہ آپ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. بالکل صحیح غلط کی پہچان کرتے ہوئے آگے بڑھیں. بالکل. تو کیسے پہچان کی جائے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی شوٹ کے لیے جا رہے ہیں یا ڈرامہ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی کمرشل کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ جائیں. اس فیلڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی کے ممبرز جو ہیں چھٹتے ہی بولتے ہیں میڈیا, تو اس کے بعد آپ کو وہ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے چھپ کر کام کریں. بہتر یہ ہے کہ فیملی کا کوئی ممبر ساتھ میں جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں, فیملی کے ممبرز جائیں اور ساتھ میں کام کریں. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر. آئی ہوپ ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت اچھی ایکٹر ہیں, ماڈل ہیں, اپنا اسٹوڈیو رن کر رہی ہیں, کافی ٹائم سے شوبز سے جڑی ہوئی ہیں. حمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں گیسٹ کی طرف اور ان سے آج دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے. جڑے رہیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ, دیکھتے رہیے گا. آئیے چلتے ہیں گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ جی کیسی ہیں حمیرہ آپ؟ چلیں سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ. آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائیں. کیسے خیال آیا ایک دم سے اپنا اسٹوڈیو بنانے کا؟ بچپن کا شوق تھا یا بعد میں جاگا؟ نہیں, بچپن کا شوق تو نہیں تھا, ڈیزائننگ کا تھوڑا سا شوق تھا. اچھا. اور جب لوگوں سے مشورہ لیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ جب تم ڈیزائننگ کرو گی تم اپنے ڈریسز تیار کرو گی تو اس کے لیے شوٹس کرنا ہوں گے. جب میں نے شوٹس کے لیے اسٹوڈیو کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اسٹوڈیو بہت ایکسپینسو ہے. یہ سب چیزیں, پھر یہ سوچا کہ ہر بار مجھے شوٹ کرنا ہے تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ میں اسٹوڈیو اپنی ہی گھر میں لے آؤں, اپنی جگہ پہ لے آؤں, یا کوئی چیز ایسی ارینج کر لوں کہ مجھے ٹینشن نہ ہو شوٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس طرح سے میرا اسٹوڈیو اسٹارٹ ہوا. سب سے پہلے میرا اسٹوڈیو ہی اسٹارٹ ہوا. مطلب اپنا اسٹوڈیو سے اسٹارٹ کیا؟ جی ہاں. پھر ماڈلنگ کی طرف چلی گئی یا ایکٹنگ کی طرف گئی؟ میری اسٹارٹنگ عام طور پہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں یا میڈیا میں دیکھیں تو ایکٹر ایکٹریسز کی عام طور پر میں سمجھتی ہوں کہ 70-75% جو خواتین ہوتی ہیں وہ پہلے ماڈلنگ میں ہی آتی ہیں, کیونکہ وہ پروفائل بناتی ہیں, پروفائل سے ان کو برانڈ شوٹس ملتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. میں نے جب پروفائل بنایا, کیونکہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میرا تم کرو ماڈلنگ, ایکٹنگ کرو, تو میں نے جب پروفائل بنایا, مطلب دوستوں کے کہنے پہ چل پڑی, اپنا کوئی مائنڈ نہیں تھا کچھ؟ ہاں بالکل. جب میں اس فیلڈ میں تھی, جب میں نے اسٹوڈیو بنایا تھا, جب میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے مزہ آنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے کر کے دیکھتے ہیں, کوئی کام پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو میں نے بالکل میں نے پروفائل بنایا اپنا, اپنے ہی برانڈ کا شوٹ بھی دیا. اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے اور مزید پروفائل بنے تو مجھے برانڈ شوٹس بھی ملنا شروع ہوئے الحمد للہ. ویری گڈ. تو پھر وہ ماڈل کہلانے لگے. اب وہ ماڈل ہو یا نہ ہو لیکن ماڈل کہلانے لگتے جب ایک دفعہ جب کوئی ریمپ واک کر لی تو پھر ماڈل تو ہو گیا. تو ریمپ واک تو میرے خیال سے میں نے شاید نہیں کی, ایک دفعہ میں نے کی تھی اور مجھے اتنا خاص مزہ نہیں آتا, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر ایکٹنگ کی طرف چل پڑی؟ ہاں بالکل. پھر وہ یہ کہ مجھے کمرشلس ملے الحمدللہ. میں نے کمرشلس کیے, کافی کمرشلس کیے کے لیے کہ OTT پہ بھی کام کیا, ڈرامے میں بھی کام کیا. ابھی کچھ ایک دو ڈرامے میرے جو ہیں وہ ایڈٹ پہ ابھی میرے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سلسلہ. چلیں ویری گڈ. تو کیسا لگا پھر ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ کے؟ اچھا لگا. میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی کام میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا رہتا ہے. اب آپ اگر اسٹوڈیو میں نے رن کیا تو اسٹوڈیو میں نے دیکھا کہ یار کیا چیز میں صحیح کر رہی ہوں, کیا چیز غلط کر رہی ہوں, یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے پھر جب وہ ڈیزائننگ کی طرف آئی, کچھ ڈریسز وغیرہ تیار کر رہی ہوں تو سمجھ میں آیا کیا چیز کرنا چاہیے, تو اس میں بھی سیکھنے کو ملا مجھے. تو کتنا ٹائم ہو گیا مطلب اس فیلڈ سے جڑے ہوئے؟ میں 2014 سے. 14 مطلب 10-11 سال ہو گئے. ہاں سمجھ لیجیے. لیکن میں جب میڈیا میں آئی ہوں, میں نے جب سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا وہ 2018-19 کے اینڈ سمجھ لیں, 2018 کے اینڈ سے میں نے مطلب اسٹارٹ کیا اس پہ بیسیکلی. چلے اتنے کم ٹائم میں ماشاءاللہ اتنی فیمس ہو گئی, تو کیا مشورہ دینا چاہیں گی نیو ٹیلنٹ کو, آنے والے ٹیلنٹ کو, کس طرح آیا جائے اس فیلڈ میں, کیسے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہی بولتی ہوں, کیونکہ میں نے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ آپ کو جب اس فیلڈ میں آنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا پروفائل بنا. بالکل. ٹھیک ہے نا. جب تک آپ کا پروفائل نہیں بنا ہوگا, آپ کا ایک
پراپر ایک پورٹ فولیو نہیں بنا ہوگا اس وقت تک آپ لوگ, کیونکہ آپ سے پہلے ہی سوال کیا جاتا ہے جب آپ ڈرامے میں کام کرتے ہیں یا برانڈ میں کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کی اچھی تصویریں چاہیے. یہ تھوڑی کہ آپ نے سیلفی کھینچ لی یا آپ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو کسی نے تصویر کھینچ دی تو آپ نے شیئر کی. میڈیا ہے ہی کہ آپ کو اوپر سے نیچے تک آپ لوگ وائز کیسے لگتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. تو ضروری ہے کہ آپ پہلے پروفائل بنائیں اور پھر پروفائل بنانے کے بعد پھر آپ پروفائل شیئر کرنا شروع کریں. تو یہ ہے طریقہ آنے کا اس میں سب سے پہلے. نہیں تو بعض لوگ جیسا کہ شوق تو ہے لیکن پلیٹ فارم نہیں مل پاتا, اور خاص طور پہ کوآرڈینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کوآرڈینیٹروں کی طرف, ان کی زد میں آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں میں کوآرڈینیٹرز بھی ایک طرح سے میں ان کے خلاف بات نہیں کرتی. کوآرڈینیٹرز بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں. بہت سے بچوں کو, بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں قدم کیسے رکھنا ہے. تو یہ کوآرڈینیٹرز ہی تو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یار ہم سب لوگ ایک دوسرے کے کوآرڈینیٹر ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو کام دلا رہا ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ سینئر ہو, بہت کوئی نہ کوئی کسی کو. اب تو بہت سارے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ ماشاء اللہ ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ وہ ڈائریکشن کر رہے ہیں, پروڈکشن کر رہے ہیں, اور ان کی بہت سارے ایجنسیز کھلی ہوئی ہیں. تو یہ سب لوگ ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اب ان کو بولا جائے کہ وہ کوآرڈینیٹر ہے, ان کو تو نہیں بولیں گے نا کوآرڈینیٹر. تو سب لوگ ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں کسی کو یہ نہیں بولوں گی یہ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. سب اچھا کام کر رہے ہیں اور نیو کمرس کوآرڈینیٹر کے تھرو بھی آتے ہیں. لیکن بس یہ کہ آپ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. بالکل صحیح غلط کی پہچان کرتے ہوئے آگے بڑھیں. بالکل. تو کیسے پہچان کی جائے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی شوٹ کے لیے جا رہے ہیں یا ڈرامہ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی کمرشل کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ جائیں. اس فیلڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی کے ممبرز جو ہیں چھٹتے ہی بولتے ہیں میڈیا, تو اس کے بعد آپ کو وہ سپورٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے چھپ کر کام کریں. بہتر یہ ہے کہ فیملی کا کوئی ممبر ساتھ میں جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فیملی کے ممبرز جائیں اور ساتھ میں کام کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو بھی فیملی سپورٹ رہی؟ بالکل مجھے فیملی سپورٹ رہی, اور مجھے کبھی خوف نہیں رہا. کہیں پہ بھی شوٹ پہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب خواتین یہاں پہ لیڈیز جو ہیں بینکوں میں جاب کر رہی ہیں, بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کر رہی ہیں. تو شروع میں کیا ہوتا ہے وہ جب جاب ایک الگ وے میں چلی جاتی ہے. خاص طور پہ ہماری شوبز انڈسٹری کو, اس فیلڈ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. کیا واقعی یہ فیلڈ بری ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ یہ فیلڈ بری ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں ٹیلنٹ ایجنسیز کے تھرو میں نے کام کرنا شروع کیا. میں باقاعدہ ٹیلنٹ ایجنسیز کے پاس جاتی تھی, آڈیشن دیتی تھی جیسے سب لوگ دیتے تھے. کیونکہ میں نے پہلے لوگوں سے پوچھا, جب لوگوں نے کہا کہ یار یہاں آ جائے آڈیشن دینے کے لیے, تو میں ایسے نہیں جاتی تھی. میں باقاعدہ طور پر معلومات کرتی تھی کہ یہ ٹیلنٹ ایجنسی ہے, مجھے یہاں پہ جانا ہے. میں پوری انفارمیشن نکالتی تھی, لوگوں سے انفارم کرتی تھی, پھر اس کے بعد میں آڈیشن دینے کے لیے جاتی تھی. اور الحمدللہ مجھے وہاں سے مجھے کمرشلز ملے, مجھے وہاں سے برانڈ شوٹ ملے, وہاں سے مجھے ڈرامہ ملا الحمدللہ. تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ یار یہ کہا جائے کہ یہ فیلڈ اچھی ہے. یہ فیلڈ بہت اچھی ہے, اس میں لوگوں کو آنا چاہیے. چلیں, ویری گڈ, بہت اچھا میسج تھا آپ کو ویورس کے لیے, خاص طور پہ مڈل کلاس طبقے کے لیے کہ جو اپنی بچیوں کو آگے نہیں آنے دیتے اس فیلڈ کے اندر. تو ان کے لیے بڑا اچھا میسج تھا آپ کا یہ. جی ویورز, بالکل سپورٹ کرنی چاہیے. جو ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر وہ بچیاں کہیں نہ کہیں غلط ہاتھوں کا شکار ہو جاتی ہیں. بالکل. دیکھیں میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں, ہر بندے کا ہر چیز کا شوق ہے. کوئی ڈیزائنر بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی ایکٹنگ کی طرف آنا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ایکٹنگ کا. میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو شوق نہیں ہوتا, کیونکہ جب اس کی سیلفی کھنچ رہی ہو یا تصویر کھنچ رہی ہو وہ خوش ہی نہ ہو رہا, وہ اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ہر کسی کو تھوڑا تھوڑا ان تمام چیزوں کا شوق ہوتا ہے. تو آپ, اور جس کو بہت زیادہ ایکسٹریم شوق ہوتا ہے, جس کو بہت زیادہ ایکسٹریم شوق ہوتا ہے, وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے؟ کیا ان کے پاؤں پہ بیڑیاں ڈال دی جائے, ان کے ساتھ سختی کی جائے؟ تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ چھپ کر کرے گا. ایسا ہی ہے, چھپ کر جب کرے گا تو اس میں جو اچھا ہوگا برا ہوگا پھر وہ پہچان نہیں کر پائے گا. جب فیملی کے ساتھ بیٹھے گا, جب وہ فیملی سے ڈسکس کرے گا اور وہ فیملی کو سپورٹ اس کی ملے گی نا, تو اسے کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کوئی نقصان. ویری گڈ. تو شادی کر لی آپ نے؟ بھائی دیکھیں, شادی کا جہاں تک تعلق ہے نا یار, ابھی بڑے سوال مشکل کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. جب سمپل سا سوال دیکھیں, حقیقت میں آپ کو بتاؤں, جب میں سوشل میڈیا پہ آئی ہوں تو میں نے صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ میں حمیرہ خان ہوں. میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں میں نے فیملی کو ایکسپوز کیا, میرے کون ماموں ہے, کون چاچا ہے, کون ہے, میں نے کبھی نہیں کیا. تو میں بھی فی الحال اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں.
چلیں ویری گڈ. تو کیا خیال ہے پھر آپ کا کہ ایک شادی شدہ لڑکی کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اس کے ساتھ ہسبینڈ کی سپورٹ ہونی چاہیے؟ میں بالکل, اگر اس کو شوق ہے تو شادی شدہ لڑکی کو بھی آنا چاہیے, اور کیونکہ ان میرڈ لڑکیاں تو آ ہی رہی ہوتی ہیں اکثر, کیونکہ اس وقت کوئی سپورٹ ہوتی نہیں ہے. دیکھیں اب زمانہ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اب زمانہ چینج ہو گیا, اچھے برے کی ہر کسی کو تمیز ہو گئی ہے, ہر چیز بہت آسان ہو گئی ہے, آن لائن سارے کام ہو رہے ہیں, لڑکیاں ساری معلومات کر کے ساری چیزیں, لڑکیاں معلومات کر کے جب آپ پہنچتے ہیں ہر چیز آن لائن ہو جاتی ہے, ہم ڈائریکٹ شوٹ پر ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کی پروفائل جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لوگ دیکھ لیتے ہیں, کام آپ کا دیکھ لیتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس آپ کے انسٹاگرام پر فیس بک پہ موجود ہوتا ہے, مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں, تو اس میں نہیں سمجھتی کہ اتنا زیادہ لوگوں کو خوار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, فوراً ان لوگوں کو شوٹس مل جاتے ہیں, وہ کام شروع کر دیتے ہیں. چلے ویری گڈ. یہ بتائیے کہ کیا ہے آپ کا جو 7-8 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کو لے کے, تو اس کا کچھ تھوڑا سا پارٹ آپ شیئر کرنا چاہیں میرے ویور سے, خاص طور پہ نیو ٹیلنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں دیکھیں ایکٹنگ کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکٹنگ میں آپ کو شروع میں جب نیو کمرز آتے ہیں تو ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے چھپتے ہی ایک بڑا سین مل جائے یا کوئی اچھا ایک کریکٹر مل بیٹھے جائے, بیٹھے شاہ رخ خان بن رہے ہوتے ہیں, بڑے سوچتے ہیں کہ جاتے ہی ہم جو ہے وہ ایشوریہ رائے بن جائیں گے. بالکل بالکل. تو آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ بھی میں نہیں کہوں گی کہ بالکل آپ ایسے کریکٹرز کریں, میں منع نہیں کر رہی ہوں, بالکل کرنا چاہیے لڑکیوں کو کام, لڑکوں کو بھی کام کرنا چاہیے, میں بچوں کو بھی بولتی ہوں, آج کل کے بچے جو ہیں ماشاء اللہ بہت آگے جا رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو جو بھی کریکٹر ملتا ہے اس میں آپ ڈوب جائیں, آپ سیریس ہو جائیں تھوڑا سا. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹرگل کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, کیونکہ جیسے میرے بہت سارے ایسے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, تو ان سینئرز نے مجھ سے یہی کہا کہ جب آپ اسکرپٹ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں سیلفی بنانے میں مصروف نہ ہوا کریں, بلکہ اسکرپٹ کو یاد فوکس کریں اور اس کو اپنے اندر اس کریکٹر کو ڈھالیں. بالکل. تو اس میں جو 1-2 ڈائریکٹرز کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے کام کیا, انہوں نے تو مجھے باقاعدہ یہ بولا کہ یہ اسکرپٹ میں تمہیں دے رہا ہوں ایک دن پہلے, اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لو, وہ رات سے شروع کر دو کہ یہ کریکٹر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں پھر یہ کہتی تھی کہ ہاں اب وہ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں, کریکٹر میں ہم آ رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ ہے, اور اس کے بعد ہمیں واقعی میں آنسو بہنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, رونا بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر غصے کا ہے تو ریئل ایکٹ مطلب آنا شروع ہو جاتا ہے, ہاں وہ گھر کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑی محنت کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ سامنے والا اگر ڈانٹ رہا ہے تو مطلب حلوہ نہیں ہے, اسٹرگل کرنی پڑے گی, اسٹرگل کرنا چاہیے, اور اگر آپ کو گاڈ گفٹڈ ہے تو پھر تو کیا بات ہے. تو کیا صرف شوبز کی ارننگ پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے زندگی کا گزر بسر, یا کوئی سپورٹنگ کچھ اور کام ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں شوبز اپنی جگہ پہ, آپ یہ ڈیلی ویجز والی کہانی ہے کہ اگر آج آپ کو کام مل گیا تو آپ کو ہاتھ میں پیسہ آ گیا, نہیں آیا تو کام نہیں ملا تو نہیں والی کہانی ہے. اگر اچھا آپ کو ڈرامہ مل جائے گا تو پھر آپ کو اچھی ارننگ ہو سکتی ہے, لیکن اسٹارٹنگ میں لڑکیوں کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی سپورٹنگ کام اور ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں پہلے وہ جاب کریں, اس کے بعد وہ ایکٹنگ کی طرف آئیں یا ماڈلنگ کی طرف, اس کو آپ پارٹ ٹائم میں رکھیں. میں سمجھتی ہوں ایکٹنگ کو پارٹ ٹائم ہونا چاہیے, ایکٹنگ کو پارٹ ٹائم, اور خاص طور پہ لڑکوں کو میں سمجھتی ہوں کیونکہ ان کو گھر چلانا ہوتا ہے, بالکل ان کو شادی کرنا ہوتی ہے اور پوری فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ صرف اونلی ایکٹنگ پہ یا ماڈلنگ پہ وہ توکل کریں کہ ہاں یار یہی ہے. چلیں تھوڑا سا معاشرے کی طرف آتے ہیں. جیسے اس وقت کراچی کا رہن سہن ہے لوگوں کا, تو کیسا دیکھتی ہیں ٹریفک کے حوالے سے آپ؟ بہت افسوس ہوتا ہے کراچی کو لے کر, بہت افسوس ہوتا ہے. اور ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی, تو جب پاؤں مڑ جاتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. سیریسلی ہوتا ہی ہے, سیریسلی, کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب ہمارا پاؤں مڑ جاتا ہے تو وہ ایک ہفتے والی کہانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کے حالات کو بہتر بنانا چاہیے. کراچی کیا ان فیوچر کوئی امید ہے کہ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کراچی کو بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ تباہ برباد ہو رہا ہے. بیک اپ جا رہا ہے؟ نہیں, ابھی میں کچھ دیکھ رہی ہوں, کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز بنا کے شیئر کر رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, اور اگر کام ہو رہا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں سڑکیں نہیں بنی تھیں وہاں بن گئی ہیں, اور جو بنی ہوئی تھی وہ کھد رہی ہیں. تو مطلب یہی کام چلتا رہتا ہے, بس بنانا اور توڑنا, بنانا اور توڑنا. ہم کب جا کے پرفیکٹ ہوں گے اس ٹاپک پہ؟ جب کوئی اچھا نیا سیاستدان آئے گا.
تو کس کو لانے کا آپ سوچ رہی ہیں اچھے سیاستدان کو؟ یار وہ تو بس اللہ تعالیٰ اگر ہم پر کرم کر دے گا نا تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے لانے پر کوئی اچھا سیاستدان آنے والا ہے. وہ اللہ ہی اگر لے آئیں گے تو اچھا ہو جائے گا, ورنہ تو آج تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا عمر یہ بتائیں کہ کیا آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بیسٹ ارننگ کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل ہو سکتا ہے. آج کل سب لوگ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. بلاگرز ہیں, کنٹینٹ کریٹرز ہیں, اور ان کو کام کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, سب لوگ سب کام نہیں کر رہے ہیں. مطلب کچھ لوگ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جا رہے ہیں, کچھ نیگیٹو وے میں لے کے جا رہے ہیں اس کو, یا کنٹینٹ کریٹر ہیں, بلاگر ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں آگے سوشل میڈیا سے. دیکھیے میں تو پہلے ان کو سپورٹ کرتی ہوں, سیدھی بات ہے. کنٹینٹ کریٹرز بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بلاگرز بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میرے جو کراچی کے حالات ہیں انہوں نے بڑا ایکسپوز کیا. ٹھیک ہے, ان کنٹینٹ کریٹرز نے اور بلاگرز نے جگہ جگہ روڈوں پہ جا جا کر ہماری کراچی کو ایکسپوز کیا کہ کراچی میں کیا معاملات ہیں. بالکل میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ لوگ کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ اتنا, آپ لوگ ویورز اور لائک اور کامنٹس کے چکر میں, پیسہ کمانے کے چکر میں کبھی کبھی لوگوں کی اتنی زیادہ ٹانگ کھینچ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فیملی تک پہنچ جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے یہ کہ کسی کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہ کریں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہیں کا رہے نا. بالکل لمٹ میں رہ کے کام کریں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی برائی ہے. کنٹینٹ کریٹر بہترین ہے, بلاگرز بہت اچھے ہیں, کام کر رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں, ماشاء اللہ کریں, بالکل اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. نہیں کچھ ٹائم پہلے بھی گورنمنٹ میرے خیال سے ابھی ایک بین لگایا تھا, جو فیملی بلاگرز تھے خاص طور پہ اپنی فیملیز کو آگے لا رہے تھے, ان پہ جو ویڈیوز بن رہی تھیں تو اس پہ کوئی بین کرنے کا پروگرام تھا, تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہی تو آتا ہے کہ لوگ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ہر کام کرنے, ٹھیک ہے نا. ایکسٹریم نہ ہو نا, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو کام کی حد تک رکھے نا اس کو. اب آپ بےہودگی میں آ جائیں, اپنی بیوی بچوں کو اتنا زیادہ ایکسپوز کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ٹھیک ہے نا. آپ لوگ لاہور یا ملتان جا رہے ہیں, شہر سے باہر جا رہے ہیں, تو وہ تک آپ لوگ دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد بولتے ہیں یار یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں آپ لوگ نہ کریں, لمٹ میں رہ کر کام کریں. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی برائی ہے. صحیح. چلیں اپنی شوبز فیلڈ کے حوالے سے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس کو غلط فیلڈ قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں جی لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ کہ جی ڈائریکٹران آگے لاتے ہی تب ہیں جب وہ اپنی آفرز کرتے ہیں, اپنا مطلب نکالتے ہیں, پھر آگے کام ملتا ہے. تو کیا ایسا ہے اس فیلڈ میں؟ دیکھیے میرا اتنا وقت گزرا ہے اس فیلڈ میں, میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں, سیدھی بات. اور اگر ایسا کچھ لگتا ہے تو لڑکیوں کو کام نہیں کرنا چاہیے, نہ کریں گا. تو جب لڑکیاں کام نہیں کریں گی تو کہاں سے ایکٹریس آگے آئیں گی؟ نہیں, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, جب آپ کو نہ ملتی ہے نا تو کام کرنے کے لیے لوگ تو چاہیے ہوں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جب لڑکیاں لڑکے نہ کر دیں گے تو پھر ان کو ایکٹر ایکٹریسز ملیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے نا. جب ایکٹر ایکٹریسز انکار کریں گے ہر غلط کام کے لیے اور بالکل سیدھی راہ اختیار کریں گے, اگر آپ بالکل پازیٹیو چلیں گے تو جو غلط طریقے سے آپ کو لے کے چل بھی رہا ہوگا, بالکل, تو وہ جو بندہ ہے نا وہ غلط نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. اور اگر اپنی راہ بنائے رکھیں گے تو اس کا نام سر عام سر فہرست لایا جائے, نام سامنے رکھا جائے, اس طرح کی آفرز. بالکل اتنی ہمت ہو نہیں پاتی نا, اب کرنی چاہیے. بالکل اتنی ہمت ہو نہیں پاتی لڑکیوں کی. سوشل میڈیا کا دور ہے, اتنا فاسٹ ہم چلے گئے. میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ لڑکے لڑکیوں کو کوئی ایسا قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ آپ ڈریں کسی چیز سے. بالکل, اگر آپ سامنے نام نہیں لے کے آ پا رہے ہوتے تو اسی وجہ سے لے کے نہیں آ پا رہے ہوتے کہ آپ غلط کر رہے ہوتے نا, آپ بھی تو انوالو ہوتے نا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کام کرنا ہے نا تو چوڑا ہو کے کام, کھل کے کام کرو, چوڑے. اور اگر کوئی آفس کر بھی رہا ہے تو اس کو منظر عام پر. جب آپ خود غلط ہوں گے تو آپ سامنے آنے میں بھی ڈریں گے اور سامنے والے کو سامنے لانے میں بھی ڈریں. اسٹریٹ فارورڈ کام کرتے رہیں, سیدھی راہ اختیار کریں, کام کوئی بھی کریں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں سمجھتی ہوں. چلے ویری گڈ, بہت اچھا میسج تھا خاص طور پہ ینگ جنریشن نیو ٹیلنٹ کے لیے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کھل کے کام کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر کوئی اس طرح کی آفر یا غلط حرکت کرتا نظر آتا ہے تو اس کو منظر عام پہ لائیں, اس طرح ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے. جی ویسے یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا. آج کی ویڈیو بہت دلچسپ تھی, بہت سی ٹاپکس پہ بات ہوئی, ایشوز کو لے کر, سوشل میڈیا کو لے کر, شوبز کو لے کر. اسی طرح جڑے رہیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ, دیکھتے رہیے گا, چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اپنے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا.
اب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت، پھر ملتے ہیں اپنے نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.